فوجی جوان اپنے خون سے ماضی کی فاش غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ پورا ملک جلد امن کا گہوارہ بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں سیکیورٹی ادارے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ قلات میں انتہائی المناک واقعہ پیش آیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دفاع وطن میں خون کا نذرانہ پیش کیا۔ بلوچستان کے دشمنوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تمام توانائیاں لگا کر دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ اپنی صفوں میں اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ اتفاق اور اتحاد سے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ امن قائم کر لیں، پھر سیاست بھی ہوگی اور سیاسی میدان بھی سجیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سی ایم ایچ کوئٹہ جا کر زخمی جوانوں سے بھی ملاقات۔ کہا آپ سب قوم کے ہیروز ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو آپ اور آپ کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ زخمیوں نے کہا ملک کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو ہمیں اس پر کوئی ملال نہیں۔ خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے۔ یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں اور ان کو ختم کریں۔ فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے اور عوام اور فوج کے درمیان کسی صورت خلیج نہیں ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا۔ سپہ سالار سے پالیسیز پر نظر ثانی کا کہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے خط میں لکھا کہ افواج پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ فوج ہماری ہے، انتشار نہیں چاہتے۔ عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط پی ٹی آئی کا پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو 6 نکات پر مشتمل خط بھیجا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ قانون کی حکمرانی، عدلیہ مخالف اقدامات اور پیکا ترمیمی ایکٹ پر بھی لکھا ہے۔ علیمہ خان بولی ہماری فوج ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمیں اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عوام اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی مہم جوئی میں لگے ہیں۔ دانستہ طور پر پاکستان کو سانحے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا رد عمل، سوال اٹھایا کہ ان کے خطوط کے پیچھے کون سی لابیز کام کر رہی ہیں۔ یہ خط لکھ کر دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں یا پھر جان بوجھ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان 1.61 ارب ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور سعودی سفیر کی بھی شرکت۔ سعودی فنڈ 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کا تیل 1 سال کی مؤخر ادائیگی پر دے گا۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز رعایتی شرح پر قرض ملے گا۔ وزیر اعظم سے سعودی فنڈ برائے ترقی کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے تعاون کو سراہا۔ گرین انرجی سمیت دیگر منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے پر زور دیا۔ چیف ایگزیکٹو ایس ایف ڈی نے مشترکہ منصوبوں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ جنوری میں مہنگائی مزید کمی کے ساتھ 2.4% ریکارڈ۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2015 کے بعد مہنگائی کی کم ترین سطح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے کا خیر مقدم۔ بیان میں کہا 1 سال میں مہنگائی 28% سے کم ہو کر 2% پر آ چکی۔ اشیاء خوردونوش سستی ہونے سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے، جو حکومت کی معاشی پالیسیوں اور اقدامات کے درست ہونے کی سند ہے۔ وزیر اعظم مہنگائی کے ساتھ پالیسی ریٹ میں بھی مزید کمی کے لیے پرامید۔ شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعظم آج سرینا انڈر پاس کا افتتاح بھی کریں گے۔ میگا پروجیکٹ 3 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز کا تبادلہ خوشائند قرار دے دیا۔ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ججز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ دوسرے صوبوں سے مزید ججز آنے چاہیے۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر دونوں الگ معاملے ہیں۔ تمام ججز کو فیئر چانس ملنا چاہیے۔ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے۔ ججز کا تبادلہ آئین کے تحت ہوا۔ آرٹیکل 200 کے تحت یہ اچھا اقدام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک خاص کی نہیں، پورے پاکستان کی ہے۔ ججز کو چاہیے اس اقدام کو سراہیں۔ مزید کہا وہ روزانہ 30 سے 40 کیسز سن رہے ہیں۔ زیر التوا کیسز کا بیک لاگ ختم کرنا ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت ہے۔ جو میرا دائرہ اختیار ہے اسے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا۔
इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पेयोनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा, जस्टिस तारिक महमूद का चौथा और जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी में 5वां नंबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस मुकर्रर थे। जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ हड़ताल के बायस वकला पेश न हुए। लॉ अफसर, सरकारी वकला और दरखास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का तबादला हो गया। जज नासिर जावेद राना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। पीका कानून यकतरफा बना, सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, सदर ममलकत ने यकीन दिलाया था कि मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। हुकूमत अवाम की मुंतखब नहीं है, स्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलती है। 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिससे हमने नाकाम बनाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने सारा पीका एक्ट मुतनाज़िया करार दिया। बोले, पीका तरमीमी एक्ट काले कवानीन में एक और इजाफा है, ये कानून वापस करना पड़ेगा। सहाफ़ियों के एहतजाज पर हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुशावरत से पीका एक्ट में तरमीम लाई जा सकती है। बताया जाए तरमीम की किस शक पर एतराज़ है। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। डिजिटल मीडिया पर दिन रात ख़वातीन की हरासमेंट होती है। क्या इन चीज़ों को देखने के लिए कोई साइबर इदारा है? सिंध असेंबली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत 15 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होगा। 20 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 25 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। 35 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद ज़रई आमदन पर 10% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ज़रई टैक्स लगाने पर खुश नहीं। हमें कहा गया ये टैक्स ना लगाया तो IMF नहीं आएगा। हमने कहा था टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। FBR अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़रई शोबे को टारगेट कर रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, ज़रई टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। ये तासुर गलत है कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था। MQM ने ज़रई इनकम टैक्स बिल की हिमायत की। अली खुर्शीदी ने कहा, ज़रई इनकम टैक्स मजबूरी नहीं, ज़रूरी है। हम 40 साल से ज़रई टैक्स की बात कर रहे हैं। हमारी बात नहीं मानी, IMF की मान ली। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आ रही है। आवाम की मुश्किलात में कमी हो रही है। नवाज शरीफ की पंजाब असेंबली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक आवाम और नवाज शरीफ हैं। अरकान असेंबली ने कहा कि मरीम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी।